وہ ایک بزرگ تھے، راستے میں سفر کر رہے تھے، اچانک وقت عصر ہو گیا اور عصر کی نماز پڑھنی تھی۔ آج نا اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آج جگہ جگہ پہ پانی میسر ہے، ہر جگہ پہ پانی موجود ہے، لیکن گزرے ہوئے وقت میں ایسے نہیں تھے، اتنی آسانی سے پانی نہیں ملا کرتا تھا۔ کتنے جگہ پہ تو لوگ اس طرح پانی کا پتہ کرتے کہ جہاں پہ پرندے اڑتے تو لوگ پتہ کرتے کہ ہاں فلاں جگہ پہ پانی میسر ہے۔ گزرے ہوئے وقت میں بڑی آسانی سے پانی نہیں ملا کرتا تھا۔ بزرگ تھے، عصر کا وقت ہو گیا، نماز ادا کرنی تھی، لیکن پانی کہیں نہیں دکھ رہا تھا۔ وضو کرنی ہے پر پانی نہیں ہے۔ انہوں نے سفر شروع کیا، سفر کرتے گئے، راستے میں ایک محلہ نظر آیا۔ جیسے اس محلے میں گئے تو دیکھا کہ ایک کنواں ہے۔ کنویں کے پاس گئے تو کنویں میں پانی تو ہے پر ڈول رسی نہیں ہے۔ دائیں بائیں دیکھا، پریشان ہے۔ اسی کنویں کے پاس ایک مکان تھا اور اس مکان کے چھت سے ایک بچی دیکھ رہی تھی۔ جیسے اس کی نگاہ اس بزرگ پہ پڑی نا، اللہ اکبر، اس کا دل کہنے لگا یار یہ تو میرے حضور کا دین کا وارث لگ رہا ہے، یہ تو نبی والا لگ رہا ہے، یہ تو اسلام والا لگ رہا ہے، یہ تو کوئی عالم دین ہے۔ بڑا پریشان ہے۔ وہ چھت سے اتری اور گئی کنویں کے پاس، گئی اس بزرگ کے پاس اور کہا بابا پریشان نظر آ رہے ہو، بات کیا ہے؟ کہا بیٹی عصر کا وقت ہے، نماز ادا کرنی ہے پر وضو کرنی پڑے گی، اس کنویں میں پانی تو ہے پر ڈول و رسی نہیں ہے۔ کہا بابا کیا آپ کو بھی ڈول رسی کی ضرورت ہے؟ آپ کو بھی ڈول رسی چاہیے؟ کہا بیٹی کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول و رسی کی ضرورت تو پڑتی ہے نا۔ کہا بابا ٹھہر جائیے، اتنا کہا، اللہ اکبر، اتنا کہہ کہ گئی اس بچی کنویں کے پاس اور کنویں میں اپنے تھوک ڈال دیتی ہے۔ جیسے تھوکنا تھا، اللہ اکبر، اس کنویں کا پانی بھاگتا ہوا اوپر آ گیا ہے۔ اتنا دیکھنا تھا، بزرگ کا دل پریشان ہے، دماغ حیران ہے، آخر ہوا تو کیسے ہوا؟ اللہ نے اس کے تھوک میں اتنا کمال رکھا، اس نے کون سی عبادت کر کے بیٹھی ہے، اس نے کون سی عبادت کر کے بیٹھی ہے؟ اللہ اکبر، اس کی اتنی عمر کم ہے کہ اس پہ تو نماز فرض نہیں ہے، اس پہ روزے فرض نہیں ہے، اس پہ تو حج فرض نہیں ہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن یہ کون سی عبادت کر کے بیٹھی ہے کہ اس کے تھوک میں اتنا کمال تھا۔ اتنا سوچنا تھا کہ بچی کہتی ہے بابا یہ دیکھیے پانی آ گیا ہے، جلدی سے وضو کر لیجئے، جب تک وضو نہیں کریں گے آپ یہ پانی نیچے نہیں جائے گا۔ اس بزرگ نے فوراً وضو کیا، وضو کے بعد فوراً نماز ادا کی۔ نماز پڑھ لینے کے بعد آئی ہے اس بچے کے پاس، آئے بزرگ اور کہا بیٹی بتا تو صحیح، تیرے تھوک میں اتنا کمال اللہ نے رکھا ہے، بتا تو صحیح، تیری اتنی عمر کم ہے کہ تجھ پہ تو حج فرض نہیں ہے، تجھ پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، تجھ پہ روزے فرض نہیں ہے، اللہ اکبر، آخر بتا تو صحیح کون سی عبادت کر کے بیٹھی ہے جو اللہ نے تیرے تھوک میں اتنا کمال رکھا ہے؟ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا۔ بچی کہتی ہے بابا جا تیرا کام ہو گیا ہے، چلا جا، راز کو راز رکھنا، چلا جا تیرا کام ہو گیا ہے، اتنا کہنا تھا۔ بزرگ کہنے لگے بیٹی جب تک تو بتاتی نہیں ہے تب تک میں کہیں نہیں جانے والا، ضد پہ اڑ گئے ہیں، اتنا کہنا تھا۔ بیٹی کہنے لگی بابا راز کو راز رکھنا، یہ کسی نماز کا کمال نہیں ہے، کسی روزے کا کمال نہیں ہے، بابا میری اتنی کم عمر ہے کہ میں تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، مجھ پہ نماز فرض نہیں ہے، مجھ پہ روزے فرض نہیں ہے۔ کہا بیٹی بتا تو صحیح پھر کون سی عبادت کر کے بیٹھی ہے کہ تیرے تھوک میں اتنا کمال رکھا اللہ نے؟ اتنا کہنا تھا۔ کہا بابا سنیے، یہ کسی عبادت کے کمال نہیں ہے، بلکہ جب بھی میں رات کو سونے جاتی ہوں تو میری ماں 1000 دانوں والی تسبیح میرے ہاتھ میں پکڑا کر کہتی ہے کہ اس وقت تک تجھے نہیں سونا ہے، اس وقت تک تجھے نہیں سونا ہے جب تک تو اپنے نبی پہ 1000 مرتبہ درود نہیں پڑھ لیتی۔ بابا یہ کسی عبادت کے کمال نہیں ہے، کسی روزے کا کمال نہیں ہے، یہ کسی تسبیح کا کمال نہیں ہے، یہ کسی روزے کا کمال نہیں ہے، کسی حج اور زکوٰۃ کا کمال نہیں ہے۔ اگر یہ کمال ہے تو پیغمبر پہ پڑھے درود کا کمال ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں مہربانی کرو اپنے بچے کو بتاؤ، سکھاؤ اپنے بچے کو نبی پر درود پڑھنا۔ ہاں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یار اگر بچے جب صبح ڈریس پہن کر کے کہیں نا ماں بابا مجھے ناشتہ چاہیے، تو اپنے بچے سے کہو بیٹے جب تک آپ کو ناشتہ مل رہا ہے تب تک آپ اپنے نبی پہ 10 بار درود پڑھ لیجئے۔ سکھاؤ اپنے بچے کو، بتاؤ۔ لیکن تم نے اپنے بچے کو حضور سے رشتہ مضبوط نہیں کیا، ہاں کبھی سکھایا ہی نہیں دین کیا ہے۔ جب تم بڑھاپے پر جاتے ہو تو وہی تمہاری اولاد دوا کے جگہ لاٹھی لے کر کے دوڑتا ہے، تو کہتا ہے نہیں جی ہماری اولاد ہماری بات نہیں سمجھتی۔ کیسے سمجھے گی؟ سکھانے کے وقت تم نے کتا بلی سکھایا، اے فار ایپل، بی فار بال سکھایا، قرآن سے دور رکھا، اسلام سے دور رکھا،
مہربانی کرو اپنی اولاد کو دین سکھاؤ.